سامعین حضرات، یہ ہے مشرق قبر پوجو رضا خانی سیدی شیران خان حنفی کوفی مقلد۔ یہ اپنے آپ کو خود کو جو ہے مفسر قرآن بھی کہتا ہے، اور یہ اللہ کے قرآن کے اوپر کس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے اور اپنی بات سے کس طریقے سے مکر جاتا ہے، آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ اس کی اور میری بات مدت رضاعت کے اوپر امام ابو حنیفہ نے جو 2.5 سال کا فتویٰ دیا ہے اس کے اوپر ہو رہی تھی، جس کے اوپر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے مدت رضاعت پہ 2.5 سال کا، وہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ دعویٰ کرنے کے 2-4 روز کے بعد میں اس نے اپنی بات سے مکر کر کہا کہ امام ابو حنیفہ کا یہی فتویٰ جو ہے غیر مفتابیہ ہے، اور جب میں نے دلائل سے اسی کے گھر سے قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اسی کے گھر کی کتابوں سے جب میں نے یہ ثابت کیا کہ امام ابو حنیفہ کا جو 2.5 سال والا فتویٰ ہے وہ غلط ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی بات سے مکرتا گیا، اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ مدت رضاعت کے اوپر بات کرے گا پکا؟ ہاں کر دے۔ میں کہہ رہا ہوں تیرے کو کہ پوری مکمل تیاری کر لے۔ ارے بول رہے جاہل، اطمینان سے اب جو ہے بھی نا بات تیرے کر، کو بھاگ رہا ہے دیکھ، ابھی میں اصل میں کسی کا انتظار کرتے بیٹھا ہوں، اگر کوئی آ دیکھو جائے گا بھاگ پھر رہا میں ادھوری بات کروں گا تو پھر تو بولے گا کہ ادھوری بات کر کے تو فون کٹ کر کے بھاگ گیا۔ بھاگ رہا ہے، چل شروع تو کر لے، شروع میں کر، چل تیرے کو کہہ رہا شروع کر، چل شروع کر، اچھا ایک کام کرتے، چل بھاگ رہا ٹھیک ہے، ہے شروع کر۔ کرتے ہیں۔ میں ہاں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں، تو اپنا دعویٰ پیش کر، اور چل، پھر ہاں دعویٰ پیش کر۔ تفصیل سے جو ہے انشاءاللہ شام میں رات میں بات ہوگی۔ ارے اب بھی دعویٰ پیش کر اور چل دعویٰ شروع کر ابھی پیش ٹاپک۔ کر رہا بھاگ ہوں، رہا نارے جاہل کی اولاد ہے، چرسی۔ بھاگ رہا کیا ہے، تو چل بول۔ چرس مارتا ہے کیا رے؟ کوئی بات تیرے کو ارے سمجھ میں نہیں بھاگ رہا آتی ہے، بھاگ کیا؟ رہا ہے، گجنی ہے بھاگ تو؟ رہا ہے، نہ بھاگ پہلے رہا ہے، میرے کو چل یہ دعویٰ بتا تو پیش کہ کر۔ چرس اتنا زیادہ پی لیتا ہے کہ تیرے کو ارے سامنے تو والا بھاگ کیا رہا ہے، بول رہا ہے وہ تک بھی دوستو سمجھ دیکھو، میں آتی ہے بات۔ بھاگ رہا ہے، یہ دیکھو بھاگ ہاں رہا تو ہے اب بات۔ میرا دعویٰ ہاں یہ چل۔ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو ہے مدت رضاعت کے اوپر جو 2.5 سال کا فتویٰ دیا ہے، فقہ حنفی کی تمام کتابوں کے اندر یہ ہاں، فتویٰ امام ابو حنیفہ کا موجود ہے، عند ابی اچھا حنیفہ سے۔ اچھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے جو ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف سورہ بقرہ آیت نمبر 233، سورہ لقمان غالباً آیت نمبر 14 یا 15 ہے، ان آیتوں کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف امام ابو حنیفہ نے جو ہے 2 سال کا انکار کر کے اپنی طرف سے 2.5 سال کی ایک خاص مدت کو متعین کر کے جو ہے اچھا، اللہ کے حکم کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اب اس کے ہو اوپر گیا تو تیرا؟ جوابی دعویٰ پیش کر۔ ہو گیا دعویٰ۔ سب سے پہلی بات تو دوستو، یہ جاہل کا دعویٰ ہی باطل و مردود ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے ہو گیا بے؟ خاموش اللہ رہے اس سے جاہل، راضی ہو گیا، تیرے کو کس نے بتایا بے؟ ابے جاہل خاموش رہے۔ نہیں، اللہ تیرے کو تعالیٰ کس نے سورہ آگے توبہ بتایا؟ میں خود فرماتا ہے کہ صحابہ کے طریقے پر جو چلتا ہے اللہ اس تو سے بھی صحابہ راضی کے ہے، کہاں تو طریقے پہ تابع چل سے بھی رہا ہے ابو دیکھ، حنیفہ؟ ابھی تو ابو بات کرے حنیفہ گا نے تو تو تجھے بے معلوم شمار ہوگا۔ فتوے قرآن اور حدیث کے خلاف دیے، وہ کہاں صحابہ دیکھ کے طریقے پہ اسماعیل، چلتا تو تھا؟ بات چل کرے گا تو ٹھیک ہے، میں تجھے بات معلوم دوسری ہوگا، طرف تو نہیں لے کے بھاگ جاتا رہا ہوں، چل ہے، بھاگ جوابی رہا ہے۔ دعویٰ پیش کر۔ تو دوستو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پھر عنہ رضی اللہ۔ نے جو قرآن انہیں جو کہہ رہا ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے 2 سال اور 2.5 سال، یہ آپ کے 2 فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، جو ساری فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے، ثم الحمدللہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ امام اعظم نے قرآن کی مخالفت کی ہے، تو اب میں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ اگر کوئی امام اعظم کے علاوہ بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 2.5 سال پلانا بھی جائز ہے، تو اس پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ مجھے پیش کرے حکم شرع۔ دیکھیے، اس نے جو جوابی دعویٰ کیا ہے، اس نے جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اس کا دعویٰ۔ اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے 2 فتوے موجود ہیں، 2 سال کا بھی فقہ حنفی کے اندر موجود ہے، 2.5 سال کا بھی موجود ہے۔ 2.5 سال کا تو موجود ہے عند ابی حنیفہ سے، تو میں اس کو نہیں، صرف اس کی پوری ضروریت کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ فقہ حنفی کی کسی بھی مدعے اچھا پر۔ تو مجھے ایک بات ایک منٹ بتا، میری بات بات کیوں سن بھی لے، بیچ میں نہیں ٹوک نہیں رہا سن ہے؟ لے، میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، تو نے ساری فقہ حنفی کی کتابیں پڑھ لی، مدت رضاعت پہ خالی ہاں نام جواب دے، اتنا دھوں گا میں سالے نے تجھے، اردو تک پڑھنا نہیں آتا تجھے؟ ہدایہ در مختار فتاوی عالمگیری فتاوی قاضی خان اس میں شرح کیا ہے؟ وکایا، کیا ہے؟ تقریباً یہ کتابوں کے اندر میں نے مدت رضاعت امام ابو حنیفہ کے تعلق سے انہوں نے جو بھی فتویٰ ہے میں نے کافی حد تک یہ پڑھ چکا ہوں۔ کتنے فتوے پڑھا تم نے اندازہ؟ میں نے کتابوں کے نام بتایا نا تیرے کو، پھر بھی تو کتنے بولنا؟ ہدایہ در مختار فتاوی ہاں عالمگیری فتاوی قاضی خان اچھا شرح وکایا کے اندر امام ابو حنیفہ اچھا، کا مدت 5-6 رضاعت کے اوپر جو کتابیں، فتویٰ ہے میں نے 5-6 ان کتابیں کتابوں میں پڑھا نا پڑھا تو نے؟ ہے۔ ہاں 5 اب کتابیں غلطی پڑھا؟ مبس مت کر، ابھی میرے کو بولنے ہاں دے۔ تو اب ہاں اس تو میں اب ایک سن منٹ سن سن بات پہلے تو سن لینا تو پہلے والی پہلے بات کا جواب تو ہونے نے دے، پھر میں تیری 5، آگی۔ ہاں بول۔
آگے والی بات کا بھی میں جواب دوں گا. تو اس نے جو بول. جھوٹ کہا کہ امام ابو حنیفہ کا فقہ حنفی کی کتابوں میں 2 سال کا بھی فتویٰ ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے. میں اس کو نہیں، اس کی پوری ضروریت کو چیلنج دیتا ہوں کہ ابے فقہ جاہل حنفی کی اتنا دھوں گا تجھے. کسی بھی فقہ حنفی کی کتاب میں امام ابو حنیفہ کا 2 سال کا فتویٰ قالا ابو حنیفہ یا عندہ ابی حنیفہ سے ثابت کر. نمبر 1. اور دوسری بات، میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا 2.5 سال کا فتویٰ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو امام ابو حنیفہ کا 2.5 سال والا فتویٰ اس کے نزدیک کیا ہے؟ میں تجھ سے کیا قرآن کے کہہ رہا ہوں؟ مطابق ہے یا قرآن کے قرآن کے خلاف ہے؟ اس نے مطابق ہے، جواب ہی نہیں قرآن دیا. کے مطابق یعنی ہے. 2.5 سال کا فتویٰ الحمدللہ. قرآن کے مطابق ہے. ہاں چلو ٹھیک بالکل. ہے، تیرے کو بحث میں جو یہ چیز دلیل سے ثابت اب کرنا تو ہے. مجھے آگے یہ بڑھ. بتا ہے، اب تو مجھے یہ بتا، میں انہیں نے دوستوں مجھ سے اس نے کہا ہے کہ انہیں 5-6 کتابیں پڑھ لیا ہے، جبکہ فتویٰ قاضی خان یہ جتنے بھی عبارتیں ہیں اس کیا میں کیا 2-4 کون سا کیا بولا نام؟ فتویٰ قاضی خان. فتویٰ نہیں رہے، فتاوی قاضی خان. ارے جاہل، فتویٰ بھی کہتے ہیں اسے، اور فتاوی بھی کہتے ہیں اسے، اور ہندیہ بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. الہندیہ جو ہے فتاوی عالمگیری کو تو کہتے ہیں جاہل. اس میں فتاوی قاضی خان کو نہیں 3. کہتے ہیں. ارے خاموش سننا. پہلے غلطی کی اصلاح ارے کر. خاموش رہے، کئی کی غلطی فتاوی کی اصلاح. ہندیہ جو ہے فتاوی فتویٰ عالمگیری کو کہتے ہندیہ ہیں. رحمت اللہ. ارے فتاوی قاضی. ہندیہ اچھا جو ہے مجھے فتاوی بتا قاضی خان کو نہیں کہتے ہیں. اچھا مجھے فتاوی بتا ہندیہ فتویٰ جو ہے قاضی فتاوی خان. عالمگیری کو اچھا مجھے کہتے ہیں. بتا فتویٰ قاضی خان یہ کے دونوں مصنف الگ کون الگ ہے؟ کتاب ہیں. یہ فتویٰ دونوں قاضی خان کے مصنف کون ہے؟ میں دے دیتا ہوں کون ہے؟ ارے ابھی بولنا کہ گل پہ چیک ارے ابھی کریں گے یاد جا نہیں ہے کے. نا، تو اس میں کیا کوئی ضروری ہے تو کیا؟ جب تجھے معلوم نہیں ہے تو پھر بک ارے بک کیوں میرے کرتا ہے؟ ارے خاموش رہے. تو اس نے کہا کہ دوستو 5-6 کتابیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سال کا فتویٰ موجود ہے، صرف 2 سال کا فتویٰ نہیں ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ جتنے انہیں عبارت پڑھا ان سب کے اسکین مجھے واٹس ایپ پہ دے گا یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات، میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی مخالفت کی ہے، اس کا دعویٰ ہے. تو اب میں اس سے کہتا ہوں اس پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ چل حکم شرع ہاں، بتا. حکم شریعہ اب یہ لگے گا کہ اگر کسی نے انجانے میں لا علمی میں غلطی ہو گئی ہے اس سے، اگر اس نے فتویٰ دے دیا تو انشاءاللہ اللہ کے وہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. کیونکہ لا علمی کی بنیاد پر اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو اللہ سے اتنی امید ہم رکھتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا. اچھا تو مطلب امام اعظم کو اس کا علم نہیں تھا، اگر اس سے انہوں نے دے دی. پوری بات تو ہونے دے، جاہل کائے کو بیچ میں کتوں کی طرح بھونک رہا ہے. دوسرا یہ کہ اگر امام ابو حنیفہ نے جان بوجھ کر اللہ کے اس حکم کے خلاف اگر فتویٰ دیا ہے تو اس نے یقیناً جو ہے کفر کیا ہے. اچھا، اور اگر بعد کے لوگوں نے اگر یہ فتویٰ دیا ہے تو پھر ان کی بھی لا علمی ہے یا انہوں نے بھی کفر کیا ہے؟ میں نے جو حکم نہیں لگایا ہے، تجھے بعد کے لوگوں نے. میں نے جو حکم میں لگایا ہے تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہی، دیکھ ارے ایک بات اسی سن. کا جواب دے رہا ہوں. جاہل سن رہے، ہاں پھر بول. وہی کتے کیا چرس پیتا ہے کہہ رہے تو چرسی. بول رہے جاہل، بول. تیرے کو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. ارے بول میں رہے. نے جو حکم لگایا ہے اگر لا علمی کی بنیاد پر ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہم اتنی امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا. اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے خلاف یعنی قیاس کیا ہے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا. ارے تو اس کے بعد کے لوگوں نے بھی اس پہ اگر 2.5 سال بعد کی کے لوگ اجازت دی ہو یا ہے، پہلے کے لوگ ہو یا آج کے لوگ ہو، یہی حکم لگے گا. یہی حکم لگے گا نا. تو مطلب تو امام اعظم کو کون سا حکم مانتا ہے؟ اب وہ تو میں ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا، باطن نہیں جانتا ہوں کہ ابو حنیفہ نے جو ہے جان مجھ کے فتویٰ لگایا تھا یا لا علمی یا جہالت کی بنیاد پر فتویٰ لگایا تھا، یہ میرے علم نعوذ میں باللہ نہیں، من وہ ذالک. اللہ ہی اچھا، جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے نا. دوستو لیکن اس کا بہرحال میرا دعویٰ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ غلط ہے قرآن کی آیت کے، اللہ کے حکم. غلط ہے نا. مطلب اس کے بعد کے بھی لوگوں کا فتویٰ غلط ہوں گا نا. ہاں، تو تیرے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بھی جو ہے 2.5 سال کی ایک خاص مدت کو طے کر کے جو فتویٰ لگایا. دوستو سب سے پہلی بات تو اس نے کہا، جب میں نے اس سے کہا کہ امام اعظم کے علاوہ اگر کوئی ایسا فتویٰ دیتا ہے تو پھر اس پہ حکم شرع کیا لگے گا. الحمدللہ اس نے کہہ دیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا غلطی ہو گئی یا ان کے بعد بھی غلطی ہو گئی لیکن کفر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس نے یہاں پر ایک تعویل کی ہے، تعویل تو کرنی ہی پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے. اب میں یہ میں نے کہتا ہوں کہا کہ اگر لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اگر اس نے یہ فتویٰ دیا ہے، اچھا امام، کی اچھا مجھے بنیاد ایک بات، اس کے بعد بھی لوگ جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دیں گے نا. نہیں ہے رے جاہل، تو ثابت کر دے، میں تیرے کو سب جواب دوں گا، تو بھاگ مت. دوستو سب سے پہلی بات اور یہ تم میرے نے ہاتھ دعویٰ میں کیا ہے کتاب کہ ہے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ جو 2.5 سال کا بالکل صحیح ہے، تو تیرے کو جو قرآن سے جو ہے اس کو ثابت کرنا خاموش پڑے رہے. گا 2 منٹ پہلا دعویٰ کہ تیرا 2.5 تو سال پہلے کا شادی فتویٰ. کرے گا نا. ہاں، خاموش رہے. ابھی تو دعوے پہ تنقیحات چل رہی نا. ابھی دوستو میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے. کون سی؟ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی المتوفی 315 ہجری. ٹھیک ہے. ان کی کتاب ہے اور
किताब का इसकी नाम बोल, जिल नंबर है। किताब का नाम बोल रहे अरे पहले। पूरी मुकम्मल बात तो होने देना मेरी। डायरेक्ट तो जिल्द के ऊपर जा रहा है, पहले तफसीर नाम तो। तफसीर तबरी, ठीक है, हाँ। जामिल बयान। तो इसकी जिल नंबर मेरे पास है 21, ठीक है, और सूरह अहकाफ आयत नंबर 15, ठीक है, और सफ़ा नंबर 137 पे उन्होंने लिखते हैं कि अगर कोई 2.5 साल दूध पिलाना चाहे तो ये पिला सकते हैं, सलासुन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके व्हाट्सएप पे भी स्कैन पे दे रहा हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह पे क्या हुक्म लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2.5 साल पिलाना जायज़ है, ये स्कैन तूने पे अभी दे रहा भेज हूँ। दिया ना, ठीक है। अभी हाँ दावे के ऊपर अपनी हो गई बात। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीली बात जो है रात में मैं इंशाल्लाह तेरे से करूंगा। हाँ, अब एक हाँ, मिनट, ये ठीक है। देखो स्कैन भेज देता हूँ ना मैं, एक मिनट भेज, रुक हाँ जा। हाँ, भेज दे, भेज दे, भेज दे। ये अबे भेज क्या दिया, देख, कॉलिंग के ऊपर भेज रहा है क्या व्हाट्सएप पे भेजेगा जाहिल? व्हाट्सएप पे भेज दिया रे हाँ भेज जाहिल दिया तुझे। ना, हाँ, चल ठीक है। अब रात में जो इसके ऊपर अच्छे से बात होगी। अरे डायरी में मुफस्सिर कुरान हूँ, आगे पढ़। अच्छा, क्या है तू? हाँ, मुफस्सिर कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रे डायरी में मुफस्सिर कुरान हूँ, आगे पढ़। अच्छा, क्या है तू? हाँ, मुफस्सिर कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को मुफस्सिर कुरान कहने वाला रज़ा खानी देवबंदी जाहिल। अब इससे जो गुफ्तगू हुई है आप उससे अंदाज़ा लगा ले कि कितना बड़ा जाहिल है या मुफस्सिर कुरान है। वादा करके वादा खिलाफी करता है, मुनाफिक वाली हरकत करके। क्या वादा खिलाफी रे? कल बोला आधे पौने घंटे के बाद में फोन कर, तेरे को 2-3 मरतबा कल फोन किया तो उठाया ही नहीं। कौन बिजी था? मैं तुझे तो बोला ना मैंने, मैं बिजी हूँ बोल के, होटल तू में क्या खाना बोल, खा रहा बोल के। तो तू क्या बोला? खाना खाने के आधे पौने घंटे के बाद तेरे को पूछा फोन करूँ तो तूने बोला हाँ। उसके बाद हाँ तो तो करो बोला मैंने, वादा वादा बोलते गए। हाँ करो बोला ना रे मुनाफिक। अरे जाहिल, तो करो बोला मैंने, तो वादा अरे बोलते गए अरे तू। अगर बिजी भी था तो फोन उठा के बोल देता कि अभी बिजी हूँ, कल बात करेंगे। अरे तो तुझे वादा किया था क्या मैंने? पहले ये बोल, अरे वादा तो किया था करो मैंने करो तुझे? बोला तो वही बात हो गई ना रे तो मुनाफिक। करो करो बोल के वादा होता क्या? हो रे फिका जाहिल। फिका हनफी के उस पर अभी अमल कर रहा है, मंतकी कर रहा है। कहाँ कहाँ वादा होता है? अच्छा सब छोड़, अभी बात करेगा कि नहीं मुद्दा तेरे जात पे? हाँ चल शुरू कर, तेरा दावा क्या था? मेरा दावा क्या था? मेरा हाँ दावा दावा, मेरा दावा ये था कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अबू हनीफा ने जो है 2.5 साल का फतवा दिया है। और उस पे हुक्म शरा क्या लगेगा? हुक्म शरी तो बताया था ना, ऑडियो क्यों लंबी कर रहा है? एक पहले बार ऑडियो। बता देना, एक बार और बता दे, हाँ, एक बार और बता देना। अगर उसने जानबूझ के अगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अगर इसने ये फतवा दिया तो उसने कुफ्र किया। इज्जत से, इज्जत से, इज्जत से अरे उन्होंने हुक्म ही तो बोल, लगा रहा हूँ। और उन्होंने बोल, और उन्होंने बोल। अगर देख ला सलीके से बात कर, हाँ हाँ सलीके सुन, से हाँ बात सुन, कर, हाँ सुन। नरमी से बात कर, जज्बात में मत आ, ठीक है? अगर उन्होंने जो है ला हाँ इल्मी की बुनियाद पर अगर ये फतवा दिया है, अच्छा। अगर हमारा ला ये इल- ला हमारा, इल्मी के, ला इल्मी से एक तूने काम क्या कर तू मुराद ही लिया? एक काम कर तू ही बोल दे, मेरे को हाँ पूरी बात मेरी ठीक है, मुकम्मल तो होने दे, या तो फिर तू ही बोल। बोल बोल किताब खोल ले और तकरीर शुरू कर दे तू, एक काम। बोल बोलना। मेरा ये है कि अगर उन्होंने ला इल्मी की बुनियाद पर हम्म अगर ये फतवा दिया है तो हम अल्लाह हम्म, की ज़ात से इतनी उम्मीद रखते हैं कि अगर ला इल्मी की बुनियाद पर अगर किसी से कोई काम होता है तो अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह गफूर बख्शने रहीम वाला है। मेहरबान है। अच्छा, अगर उन्होंने जानबूझ के ये किया है तो उन्होंने जो है, कुफ्र किया है ना, जानबूझ के किया है तो? हाँ जानबूझ के अगर तो उसमें फिर वो कोई भी हो, साहबी हो, कोई भी हो, है ना? अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हाँ, तो वो अगर कोई भी हो ना, फिर वो किसी साहबी ने भी हो तो एक चलेगा मिनट ना? सुन तो सही यार, तू मेरी बात को क्यों मुकम्मल नहीं होने दे रहा? अब हाँ फिर मैं बोल, भी तेरे बीच बीच में बोलूंगा। हाँ बोल। अल्लाह के किसी भी हुक्म के खिलाफ चाहे वो कोई भी हो, अगर जानबूझ कर अगर उसके खिलाफ फतवा देता है तो गोया उसने कुफ्र। चल बोला भी तू। और तेरा क्या हाँ, क्या 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 दावा है इसके ऊपर? मेरा दावा ये है, सबसे पहले तो तू अब मुद्दई है, तू अपने दावे पे दलील पेश करेगा, ठीक है? फिर जवाबे, फिर अब मैं मुद्दे अला हूँ, ठीक है? मेरा दावा ये है कि इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो फतवा है वो 2 साल पे भी है और 2.5 साल पे भी है, ठीक है? 2.5 साल पे तब हो जाएंगे जब बच्चा कमजोर होगा। हाँ, जब तूने बच्चा कमजोर, तूने मेरी तूने तो अभी अपनी बात को पलट दिया। बोलने तो तूने देना मुझे। इससे पहले जब तूने दावा किया था तो ये दावा नहीं था तेरा। अरे मेरी बात मुकम्मल तो करने देना, तुझे समझ में आएगा। तू गजनी, हमारे इसलिए तो तेरे को बोलते हैं, तू अपनी हर बात से मुनाफिक पलट जाता है और गजनी वाली हरकतें करता कहा, कहीं नहीं पलटा। मैंने तुझसे है। कहा है वो कि ऑडियो सेव है मेरे पास। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा 2 साल पे भी है, 2.5 साल पे भी है, ठीक है? लेकिन तूने क्या अब कहा था, तेरे को याद दिलाऊं मैं?
ارے میں نے تجھ سے کہا جب تھا کہ جب فتوا 2 سال پہ بھی ہے 2.5 سال پہ بھی ہے، بالکل ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، پہلی مرتبہ جب میرے تیری پاس اور میری ریکارڈنگ وہ موجود ہے، ایک میرے منٹ کے لیے سن پاس لے. وہ ریکارڈنگ ہاں، موجود ہے الحمدللہ۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ امام کہ اعظم ابو امام حنیفہ اعظم ابو رضی اللہ حنیفہ کے تعالیٰ دو عنہ رضی فتوے اللہ تعالیٰ ہیں، عنہ کا فتوے 2 فتوے، دو 2.5 سال فتوے پہ ہیں، بھی ہے اور 2 ایک سال پہ بھی ہے، 2 2.5 سال سال پہ پہ بھی بھی ہے، ہے، اور بالکل ایک منٹ، 2 سال اور 2.5 سال دونوں فتوے، اور 2 سال والا بالکل، فتویٰ فقہ حنفی کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو نے وہ یہ بھی راجح کہا تھا قول ہے۔ اور دوسری بات تو نے کہا تھا کہ 2.5 سال والا فتویٰ عین قرآن کے مطابق۔ بالکل بالکل، بول تو رہا ہوں نا، میں اپنے دعوے سے کام کر رہا ہوں، یہ 2.5 سال والا فتویٰ تیرے کو عین قرآن کے مطابق، تو نے ابھی بالکل بالکل نئی چیز لایا بالکل، کہ اگر بچہ معذور ہے، یہ تو نے نئی چیز لایا۔ نوی نہیں، ابھی تو میرے منہ سے جو بھی سنے گا وہ تیرے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہاں چل چل، ہاں تو اب دوسری بات، اب بات سن تو پہلے میری مکمل ہونے دینا۔ تو میرا یہ فتویٰ تھا الحمدللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے دوستو کہ اس نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لا علمی کی بنیاد پر اگر کہا ہوگا تو اللہ بخش دے گا، اللہ کی پناہ۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ اگر جان بوجھ کے اگر یہ فتویٰ دیا گیا ہے تو اس پہ کفر لازمی آئے گا۔ تو اب میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی یہ فتویٰ اگر صحابی دے دے، چاہے نبی صلی اللہ میں علیہ نے وسلم کے کہہ اہل دیا بیت، کہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر اہل بیت اللہ میں کے کیوں نہ ہو، حکم کے ہے نا، خلاف، اہل بیت، اللہ کے حکم کے خلاف جان بوجھ کر اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس نے کفر کیا ہے۔ تو مطلب وہ اہل بیت میں سے کوئی بھی ہو۔ ارے جب بول رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو تو سب آ گئے نا یار، کتنا بڑا دوستو جاہل ہے یار۔ دیکھو اس نے کہا کہ اگر اہل بیت میں سے بھی ہو، یعنی اس کا یہ الیعوذ عقیدہ باللہ، ہے کہ اہل بیت جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اہل بیت کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے جان بوجھ کر فتویٰ دیتے تھے۔ ہو گیا تیرا دوستو۔ اس نے یہ کہا تو تھا کہ اگر الزام کوئی لگا رہا ہے اہل بیت کے اوپر۔ جان بوجھ پہ اگر کوئی فتویٰ دے دے تو اس کو کفر لازمی آئے گا، الیعوذ باللہ۔ تو اب میں اس سے سیدھا اہل بیت سے دلیل دوں گا الحمدللہ، جو یہ آیت پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، پھر یہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے انہیں خود بولے گا، اور یہ اپنی غلطی کو قبول بھی کرے گا الحمدللہ۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بتا دے سب سے پہلی بات کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2.5 سال کا فتویٰ دیا تو یہ قول غیر مفتبی ہے یا مفتبی قول ہے؟ یہ میرے نزدیک یہ کس چڑیا کا نام ہے پتہ نہیں ہے۔ اس کو علم میں، یہ دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی، ارے اسی علم ہی نہیں ہے، میں بولتا ہوں نا وہابیوں کے پاس علم ہی نہیں ہے تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ بس اچھا یہ غیر ایک چیز دیکھ لی، ایک چیز دیکھ لی، بس اس پہ شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، اعتراض کرنا، پھر بعد میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ گالیاں گلوچ کرنا، گندی گندی ان کے والدہ تک چل جانا، میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ ان کی جہالت ہے۔ بول، خاموشی سے سنے گا۔ بول۔ دیکھیے سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ جو ہے اصل مدعے سے بھاگنا چاہتا ہے، اس لیے یہاں وہاں پر بھاگ کر جو یہ دیکھو یہ جواب نہیں دے رہا ابھی، اب یہ بھاگ رہا ہے۔ میں بول رہا ہوں کہ مفتبی قول ہے کہ غیر مفتبی قول ہے؟ اسی کے اوپر آ رہا ہوں میں، اسی کے اوپر آ رہا ہوں۔ ہاں بول، آمد بھاگ مت، اب اسی کے اوپر آ رہا ہوں۔ یہ بھاگ پورا ہے، تو اصل میں بول مجھے بے دے رہا ہے اور بھاگ رہا ہے۔ اس نے آپ تیسری نئی بات، اس نے پہلی یہ بات دیکھو، دوسری بات یہ میرے علم میں، اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہ باتیں سنتا رہے گا تو نوی نوی، اب سنے گا تو نوی نوی باتیں، اسے کچھ آتا جاتا صرف تو ہے ہی اپنا نہیں۔ کتوں کی طرح، احمد رضا کی طرح بھوکے گا، اپنی یہ دیکھو صفت دوستو، دکھائے گا کہ میری بات خاموشی سے بھی سنے گا۔ جب میں تیری بات ابے سن تیرے رہا ہوں باتوں تو میں جواب ساری تو لا سن لے، علمی ہے، بول۔ عوام فیصلہ کرے گی۔ اس ریکارڈنگ مختصر کر۔ نے کہا کہ وہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا مفتبیہ ہے یا غیر مفتبیہ۔ اب میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مفتبیہ اور غیر مفتبیہ کا یہ جو اصول ہے فقہ حنفی کے اندر، مفتبی ہوتا ہے رے جاہل، یہ اصول کب، کس نے اور کیوں بنایا، یہ اس کے اوپر ایک سوال ہے۔ ہاں اب میں بتاتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی فقہ حنفی کے اندر قرآن اور حدیث کے خلاف فتوے موجود ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بعد کے لوگوں نے جو ہے ایک چونچوں کا مربع والا ایک اصول بنایا، جس کو نام دیا انہوں نے مفتبیہ اور غیر مفتبیہ۔ یہ چونچوں کے مربع کو بنا کر جو ہے میں بولتا ہوں کچھ آتا جاتا ہی نہیں، ان جاہلوں کو چل شروع کر۔ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، تیری پوری ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں۔ ابے جاہل تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ کس نے اور کب کیوں بنایا، دوستو یہ اس کو ان تو کا ثابت ہی نہیں وہابیوں کر کا سکتا ہے، محدث زبیر یہ علی تو زئی ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے شمار حدیث نمبر یہ اصول جو ہے فقہ حنفی کے 81 میں تعلق سے لکھتا امام ہے ابو کہ حنیفہ غیر کے مفتبی قول ہمارے نزدیک قبول نہیں ہے۔ یہ زبیر علی زئی خود لکھتا ہے حدیث شمار 31 نمبر میں، وہ 81 نمبر میں، غیر مفتبی قول ہمارا نہیں ہوتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں کہ اصول کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ اصول کب اور کس نے کیا کس نے اور کیوں بنایا؟ اور یہ کہہ رہا ہے کہ اصول کہاں اور کس نے بنایا، اس کا مطلب یہ تقلید کرے گا، یہ تقلید کرے گا، اور یہ اس کے نزدیک تقلید مطلق بدعت ہے، تو مطلب یہ ہماری بات مان کے بدعت کا ارتکاب کرے گا۔ آسان سی زبان کے اندر یہ بات سمجھاتا اللہ ہوں کہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ کے فتوے کے اوپر جو ہے بعد کے مقلد یہ حکم لگائیں گے کہ امام ابو حنیفہ کے یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی امام ابو حنیفہ سے بڑا یہ مجتہد بعد جاہل، کا مقلد ہے۔ یہ دیکھو اس کا جاہل مطلب کہہ یہی رہا ہوتا ہے کہ ہے امام کہ امام اعظم ابو کا حنیفہ فتویٰ کا صحیح ہے فتویٰ غلط ہے، صحیح ہے یا اعوذ باللہ۔ غلط ہے، اس کا حکم میں جو ہے کہتا اس کا یہ مقلد جاہل لگائے جہاں گا، سے دلیل اس کا دیتے مقلد ہیں لگائے گا، تو ظاہر سی بات ہے در کہ جو ابو مختار حنیفہ سے سے اسی بڑا کتاب میں لکھا ہوا مجتہد ہے۔ تو جو ہے اس کے ماننے والا اس کا مقلد ہو گیا، جو ابو حنیفہ کے فتوے کا جو وہ اس کے اوپر حکم لگا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ دیکھو اچھا اصول غیر سے بھی مفتابیہ پیدل ہے، فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اصول سے پیدل ہے۔ اصول سے پیدل تو ہے بے جاہل۔ چل میں نے تجھے پوچھا یہ غیر مفتبی ہے مفتابیہ غیر فتویٰ، مفتبی ہے، تجھے مفتبی اچھا سمجھتا کسے کہتے ہیں؟ اچھا جس کو تجھے قبول سمجھتا نہیں کیا؟ کیا ہے، جس کو جس کو قبول کیا گیا اور جس کو قبول نہیں کیا گیا ہے، اب بتا ہاں غیر مفتابیہ فتویٰ تیرے نزدیک کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو دوستو، ابھی نے مجھ سے پوچھا ہے مفتبی یا غیر مفتبی کسے کہتے ہیں، اب میں اسے جواب دیتا ہوں کیونکہ علم سے یتیم ہے نا۔ ہاں وہ تو سب سے پتا چلے گا وہ۔ سب سے پہلی بات تو دوستو، مفتبی قول وہ ہوتا ہے جس پہ سارے علماء اکرام احناف کے اسی پہ فتویٰ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور غیر مفتبی قول وہ ہوتا ہے فتویٰ دیا، جس دیکھو پہ سامعین یہ بات کو عمل۔ پوائنٹ کرنا کہ احناف کے بعد کے ابو حنیفہ کے بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا، یعنی ابو ابے حنیفہ کا جاہل کون سا فتویٰ مطلق، صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، یہ فیصلہ جو ہے بعد کے جو ہے ان کے جو علماء ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ابے ابو حنیفہ جاہل سے بڑے مطلق، مجتہد تو وہ ہو ابے گئے، جاہل اہل علم تو مطلق، وہ ہو پہلے گئے، ابے اس نے پہلے خود پوری ثابت بات کر تو دیا۔ سن لے، آگے بڑھ، آگے یہ بڑھ، بھاگ رہا ہے۔ آگے بڑھ، آگے سب بڑھ، سے پہلی میں بات نہیں تو بھاگ دوستو رہا۔ علم سے یتیم ہے، میں نے انہیں کہہ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فتویٰ دیتے ہیں تو بعد کے لوگ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو رد میں کر اس دیتے جاہل ہیں کو یا تو کہنا کسی کی نوک کے اوپر میں اس رکھتے ہیں۔ جاہل کو کہنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی قول دیتے ہیں تو دو دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، جو ایک اس میں بعد اچھا کے چل بتا، علماء دو اکرام قول دیتے ہیں، دو قول، اس ایک پہ منٹ بعد صبر کے جو کر، احناف ہوتے ہیں۔ صبر کر، یہاں پر صبر کر جا۔ اب تو نے کہا کہ ہر مسئلے کے اوپر دو قول دیتے ہیں، تو ابو حنیفہ نے 2 سال کا فتویٰ کب اور کیوں دیا اور 2.5 سال کا فتویٰ کب اور کیوں دیا؟ سب سے پہلی بات تو دوستو، جس در مختار سے جو حوالہ دیا میں نے جاتا ہے، یہ جاہل ہدایہ کا دیا ہوں، ارے جاہل تو نے در اور مختار پڑھا؟ در مختار کے اندر میں بھی ہے، فتاوی سب البتی سے کے پہلی اندر ہے، بات تو فتاوی دوستو، غازی کے در اندر ہے، مختار میں جلد ہدایہ نمبر کے اندر 4 ہے۔ اور صفحہ نمبر 387 میں خود لکھا ہوا ہے مدت رضاعت امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال ہے اور صحابین کے نزدیک صرف 2 سال ہے، کہاں تو لکھا ہوا اس ہے؟ پہ کہاں در لکھا ہوا ہے؟ مختار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ابھی بھیج، ابھی بھیج، ابھی بھیج، ابھی بھیج، ابھی بھیج، 387۔ اسکین بھیج، ابھی اسکین بھیج، ہاں اسکین بھیج، ابھی پڑھنا آتا تجھے عربی؟ تو بھیج، پڑھنا آتا تجھے ارے تو عربی؟ بھیج، یہ بھیج رہا بھیج، ہوں، رک جلدی جا۔ بھیج، جلدی بھیج، جلدی بھیج۔ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہے گا تو۔ یہ کہیں کی آواز آ رہی ہے تیرے پاس؟ ہیلو، اس کو ہو رہا رے جاہل، ایک آواز کہیں کی آ رہی ہے تیرے پاس؟ میرے پاس کہا رہی رے، میں میری آفس میں ایک دم خاموش تنہا اکیلا بیٹھا ہوں، کان میں سانڈے کا تیل ڈال رہے۔ یہ دیکھ، پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ فقہ حنفی پہ اعتراضات کی مدلل جواب، پڑھ لے، یہ یہ در مختار ہے؟ پڑھ لے اندر در مختار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 366 بھی لکھا ہوا ہے، ہولین اصل مدت کتاب رضاعت امام بھیج، صاحب کے نزدیک۔ اصل کتاب بھیج، اصل کتاب یہ بھیج، اصل یہ کتاب ہمارے بھیج، ابے سالی اصل فقہ کتاب حنفی کی بھیج۔ کتاب ہے ہمارے، یہ کیا نام ہے دوسرا اس کا؟ کتاب، فقہ یہ حنفی کی دوسرا کتاب کا کیا یہ نام ہے؟ دوسرا کیا یہ نام ہے؟ کیا نام ہے؟ دوسرا کیا نام ہے؟ حوالہ، کیا ارے نام تجھے ہے؟ کیا، ارے کتاب یہ کا نام دوسرا، کیا ہے؟ اور یہ دوسرا میں نے دیا ہے اسے کہ کیا ہے؟ دو یہ دو کتاب کا سال، کور یہ پیج دیکھو بھیج، مدت رضاعت کی یہ 2 کتاب سال کا ہے، کور پیج بھیج، مفتبی، یہ کتاب کا کور پیج بھیج، یہ کتاب کا کور پیج بھیج، یہ دیکھ اسے دے یہ دیا میں کتاب نے، کا کور پیج بھیج۔ یہ بھی اسے دے دیا میں ارے نے۔ تو یہ فقہ حنفی کی کتابیں ہی نہیں ہے،
ابے یہ کور احناف پیج کے بھیج. اعتراضات کا مدلل جواب ہے یہ. احناف کے ہیں، یعنی ان کے دوسری بات، فقہ حنفی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ احناف کے اوپر اعتراض ہوگا، اور انہوں نے پہلے ہی جو اس کا جواب دیا. یہ کس کی ارے لکھی ہوئی جاہل کتاب ہے؟ مطلق، ارے جب تیرے کور اندر بھیج. بات سننے کی ارے تیرے صلاحیت کو موجود نہیں ہے کتاب تو کون تو سی ہے؟ کیوں تیرے کو بک بک کرتا ہے رے؟ یہ تیرے کو اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جب تیرے تو نے اندر جو ایک جب کتاب تیرے بھیجا اندر ہے بات کرنے کی صلاحیت آج نہیں تو آج کے سمجھتا کیوں نہیں رے؟ اچھا اس کتاب کا کور بھیج پہ. کور سے پیج. کیا کرے گا تو؟ تو نے ابے بولا کہ در مختار کا حوالہ دیا. یہ در کی مختار کتاب کے ہے ہی اندر نہیں ہے. عربی عبارت بھی ہے. یہ در مختار کا اسکین ہی نہیں ہے. کتنا در بڑا مخ- جھوٹ بول رہا ہے، در کتنا مختار بڑا کی جھوٹ بول رہا ہے. در مختار کا اچھا یہ اندر تو نے جو حوالہ اسکین بھی بھیجا ہے. یہ در مختار ہے. یہ کتاب در مختار کا اسکین ہے. یہ جو تو نے بھیجا ہے، ہاں، یہ تو نے جو اسکین بھیجا یہ در مختار کی کتاب کا در اسکین ہے یہ. مختار کا حوالہ ہے ہی نہیں اندر، اتنا بول تو مجھے. ارے حوالے کی بات نہیں کر رہا ہوں رے جاہل میں. ارے تیرے اندر مولویوں نے حوالہ بہت ہے کہ نہیں؟ مکاری کی ہے. تیرے مولویوں نے بہت مکاری کی ہے. تو نے کیا اندر کہا حوالہ کہ در در مختار مختار کے کا اندر ہے ارے یا اندر اب نہیں، حوالے اتنا کی بات بول کر رہا تو ہے. مجھے. تیرے در پاس مختار کا تو نے حوالہ ہے در ہی نہیں. مختار کا بھی کتاب دیکھا. تو نے ابے در زائل مختار کا میرے بھی پاس کتاب پی ڈی دیکھا. ایف ہے، اس کی پی ڈی ایف ہے. تو بھیج اس میں سے نکال کیا کے دیکھ؟ تو بھیج. یہ بھیجا ہے تجھے؟ ہمارے PDF ہے نا، احناف کا PDF یہ بھیج. بھیج ہمارے بھیج. احناف کا ہے یہ. کیا؟ ارے تیرے آج کے 14 صدی کے مولوی ایک نمبر کے جھوٹے کذاب ہے. کہے کہ جو جھوٹے. فقہ حنفی ارے کے اندر جو بات نہیں لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی ہے. ہم تقلید ابو کرتے ہیں حنیفہ تو کا اس کا قول علم 2 سال ہمیں ہے کا. تجھے. ابو ہم حنیفہ کا 2 تقلید سال کا کرتے ہیں. قول کالا ابو حنیفہ یا اندا ابی حنیفہ. اب میں نے تیرے کو ہدایت کا اوریجنل میں اسکین تجھے بھیج کیا دیا. کہہ رہا اس کے ہوں؟ اندر ہاں کیا چل لکھا ہے؟ پڑھ اندا ابی پڑھ. ہاں حنیفہ، پڑھ اندا ابی حنیفہ سے جو ہے پڑھ. مدت رضاعت ابو ہاں حنیفہ کا پڑھ. نزدیک 2.5 سال ہے. اندا ابی حنیفہ کے آگے پڑھ. اندا ابی حنیفہ سے جو ہے اندا ابی حنیفہ کے آگے پڑھ. یہ دیکھو ابھی جاہل بھاگ رہی ہے. تو پڑھنا. اسی طریقے سے تو فقہ حنفی کی کسی بھی معتبر کتاب ہدایت در مختار فتاوی عالمگیری میں نے شریف کا تجھے یا کیا کرا؟ ابے فتاوی ہدایت کا قاضی خان اندر ہے نا، شریف اندر کا یا اس عربی کے اندر عبارت بھی کسی بھی اندر. کتاب کے اندر سے کالا ابو حنیفہ یا اندا ابی حنیفہ سے جو اندر ہے 2 سال کا قول دکھا دے. ارے اندر تو نے ابھی ارے یہ یہ دیکھ، کون سی کتاب کا اسکین بھیجا یہ ہے؟ دیکھ تجھے تو نے میں کون سی یہ کتاب کا؟ اس کا کور دیکھ، پیج کا نام نہیں بول رہا ہے. یہ میں اتنا بڑا تجھے منافق ہے، جھوٹا یہ ہے. دیکھ. اب ایک سن منٹ سن سن خاموش سن رہے، سن میں تجھے اب ابن قیم سن کی سن کتاب دے رہا ہوں. یہ دیکھ ابن اللہ. قیم ارے کی اب تو کتاب. ان کا ابو حنیفہ اس کی تقلید کرتا تھا. ابو اب حنیفہ دیکھ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا تھا. ابن یہ ان کے قیم قول خود کو دیکھ. لکھتا ہے، سن خاموش بیٹھ. ابن قیم خود لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہے. دیکھیے اسکین پیج بھیج دیا تجھے، یہ اسکین پیج بھیجا دیکھ. فقہ حنفی کی کسی بھی معتبر کتاب کے اندر جو ہے امام ابو حنیفہ کا 2 سال والا فتویٰ کالا ابو میں حنیفہ تجھے ابی کیا حنیفہ کہہ نے رہا ثابت نہیں ہوں؟ ہے. زاد لیکن المات، زاد المات، اس کی سند زاد بیان کر. المات، اس کی سند زاد بیان کر. المات. وہ سند ہی نہیں ہے. اس کی سند ہی نہیں ہے اس قول سند کی. سند اس قول کی سند بغیر سند کے ساتھ میں پیش کر وہ قول کو. سند. ابے سند کے فقہ ساتھ. اچھا دیکھو سند. اب یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر پکڑ کے تلوے چاٹ کے اپنے امام کا ابن دفاع کرا. جوزی. اب میرے کو ابے یہ ابن بتا کہ قیم. علامہ ابن قیم جوزی جو ہے امام ابو حنیفہ کے فتوے کے اوپر اپنا فتویٰ دیتا تھا. ابو حنیفہ تو ان کا پھر مقلد تو تھا. میرے کو بول دے ابن ہاں قیم نے ابو جھوٹ بولا. ابن ارے قیم نے کیوں میں جھوٹ کیا بولا؟ ارے سن لے. تو ابن قیم نے جھوٹ دوسرے کیوں بولا؟ اسلاف تبت آبائین ابن کے جو بھی قیم جھوٹ کیوں بولتا؟ ابن ارے تو پہلے قیم اپنے جھوٹا امام ہے کا تو کیا؟ دفاع پیش کر. میں ابن اس کا بھی قیم جواب دوں گا. مکار ہے میں کیا؟ اس کا بھی ابن جواب دوں گا. قیم جھوٹا یعنی مکار ہے تیرے سے کیا؟ تیرے امام ابو حنیفہ کا دفاع نہیں ہوگا. یعنی میں تیرے تجھے سے کیا تیرے کہہ امام ابو رہا حنیفہ ہوں؟ کا دفاع ابے نہیں میں ہوگا. تجھے ثابت سے کر رہا ہوں. چل تو شروع کر، کیا چل کیا تو کیا شروع کر. میں حدیث رسول اور قرآن ہاں سے چل، ثابت کروں گا چل قرآن کہ سے ابو چالو کر. حنیفہ نے 2.5 سال کا فتویٰ جو ہاں ہے چل غلط شروع دیا کر، ہے بول کر. شروع کر. ہاں شروع کر. ابھی چل میرا اسٹارٹ، جواب مکمل ہونے تک تو بیچ میں بولے گا نہیں. اسٹارٹ. اللہ ہاں کی چل قسم شروع کھا. کر. اللہ چل کی شروع قسم کر. کھا کے بول. شروع کر پہلے. میرا جواب مکمل ہونے تک جو ہے تو بیچ میں نہیں بولے گا. ہاں بول بول. قسم کھا پہلے قسم کھا. بول بول. اللہ کی قسم کھا کے ارے بول رے. دیکھیے سامعین، سب سے پہلے اس نے جو ہے جھوٹ پر جھوٹ بولا. جب میں نے یہ دعویٰ کیا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ فقہ حنفی کی تمام کتابوں کے اندر 2.5 سال کا لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. میں نے اس کے اوپر سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کا حوالہ دیا تھا، سورہ لقمان آیت نمبر 14 کا حوالہ دیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، امام ابو حنیفہ کا جو 2 سال کا بھی فتویٰ ہے جو فقہ کی ساری کتابوں کے اندر یہ جھوٹ ہے. اور دوسری بات اس نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ جو ہے 2.5 سال والا آیت قرآن کے مطابق ہے. اب میں جو ہے اس کو امام ابو حنیفہ کے اس فتوے کو جو ہے میں غلط ثابت کروں گا. اس نے جو ہے تفسیر تبری کا ایک اسکین بھیجا تھا، سورہ احقاف آیت نمبر ارے پہلے قرآن سے چالو کر. سے جو ہاں قرآن سے چالو کر رہا ہوں. ہاں پڑھ قرآن پہلے پڑھ. میری کچھ قرآن بات کی پڑھ. وضاحت کر رہا ہوں. قرآن پڑھ پہلے. اس کے قرآن بعد پڑھ. اس نے تفسیر تبری کا حوالہ دے کے کہا تھا کہ اس کے اندر مدت رضاعت جو ہے 2.5 سال لکھی ہوئی ہے. امام تبری کے اوپر اس نے جھوٹ کہا. تفسیر کیا جھوٹ تبری ہے اندر؟ میں پڑھ اندر پڑھ، تو عبارت میرا پڑھ. جواب دینے دے مکمل، میں تیری پوری بات سنوں گا. تفسیر تبری کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے. تفسیر تبری کے اندر مدت رضاعت جو ہے 2 سال کو بیان کی گئی ہے. اس نے جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 بھیجا تھا
وہ حملہ و فصالہ ثلاثون شہرہ کی آیت کی تفسیر کے اندر کے اس کے اندر جو ہے تفسیر کیا تبری کے کیا اندر کیا پڑھا بے، کیا پڑھا؟ ایک ارے منٹ جاہل. مدت رضاعت جو اس نے کہا تھا کہ 2.5 سال ہے، جبکہ تفسیر تبری کے اندر صفحہ نمبر 56 آیت نمبر سورہ بقرہ 233 جلد اول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے 2 سال ہے، اور یہ جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے وہ حمل ہو فصال ثلاثون شہرہ، یہ جو ہے اس میں حمل کی اقل مدت یعنی کم سے کم مدت 6 مہینہ بیان کی ہے، اور دودھ چھڑانا یعنی رضاعت مدت جو ہے 24 مہینہ بیان کر کے اس طریقے سے جو ہے یہ 30 ماہ ہوتا ہے۔ اس نے امام تفسیر تبری کے بھی اوپر جو ہے اس نے جھوٹ کہا۔ یہ ہو گئی دلیل۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدت رضاعت کو جو ہے 2 سال کو بیان کیا ہے کہ جو مائیں اپنی اولاد کو جو ہے والوالدات یرضعن ایک اولادہن منٹ حولین کاملین، ایک کہ منٹ مائیں اپنی اب سے پڑھ. والوالدات ہاں ایک منٹ یرضعن رک، ایک منٹ رک. اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو جو ہے کامل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 ہے۔ اب ہاں آئیے کی جو ہے ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے کامل 2 سال۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یعنی آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ میرا دعویٰ یہاں تھا کہ اگر میرا دعویٰ تیرے کو رد کرنا ہے تو اپنے ٹن کے اندر جو ہے تو اپنی دلیل پیش کرے گا۔ میرا دعویٰ اتنی آیت مطلب کے یہ اندر تو ثابت ایسی ہو رہا بات ہے۔ ہوگی سن لے دوستوں میری کی بات پوری ہونے دے۔ قرآن کے اللہ یعنی تعالیٰ اس خود کہہ مدت رہا کا ہے پورا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو اپنے ٹن میں اپنی میرے دعوے کو رد کرنا نا تو دلیل سے، بول یعنی اس اب تفسیر میں بیان کر رہا ہوں کہ یعنی اس مدت کا پورا کون کرنا سی لازمی تفسیر؟ ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں پورے اسکین دوں گا، میں جتنے بھی ہوں حوالے دوں گا میں تیرے کو اسکین دوں گا۔ بول. یعنی اس کا مدت کرنا لازم نہیں، اگر سے بچوں کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں دودھ چھڑانا جائز ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کم مدت۔ اب یہ میں کنز الایمان کا میں تشریح کر رہا ہوں، یہ احمد رضا کا جو ترجمے والا قرآن ہے میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس کے گھر سے ہی کہہ رہا ہوں۔ اب اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے اس آیت کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کے اندر، اور تاج الشریعہ مفتی محمد امجد علی بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ بچوں کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ کنز الایمان یہ ایک حوالہ ہو گیا اس کا۔ ابے جاہل، وہ بہار شریعت ہے، وہ کنز الایمان نہیں ہے، کنز بیوقوف کا. الایمان کے ترجمے جلد کے اندر، نمبر علامہ ارے امجد علی سن اعظمی یہ رحمت اللہ علیہ نے کنز جلد الایمان، نمبر 7 صفحہ نمبر کنز الایمان کا جو 7 ترجمہ ہے اس کی تشریح کے اندر بہار شریعت کا حوالہ دے کے یہ بات کہی ہے۔ تو جاہل میں پوری تجھے بات ڈائریکٹ سن، بہار پوری شریعت بات کا سن، بتا رہا پوری ہوں بات نا، سن، پوری انہوں بات نے سن۔ کہا ہے تو کیا 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 میں تجھے ڈائریکٹ بہار شریعت کی جلد کے ساتھ بتا رہا ہوں نا جاہل، بہار شریعت کی پوری جلد میں بتا رہا ہوں، جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 60 پہ لکھتے ہیں انہوں، کیا لکھتے ہیں؟ یہی جو تو نے کہا. تو بہار، آگے بڑھ. بہار ہاں شریعت رے جاہل. ہاں ابے تو نے کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی، اس سے ساری کتابیں PDF ہے میرے پاس، پڑھ کے چھوڑ اچھا دیا میں نے. اچھا چلے اچھا جاہل، اچھا قرآن نہیں پڑھ اچھا پاتا تو میرے پاس. اچھا بہار شریعت۔ اب اس ہاں نے کہا کہ بہار شریعت، بہار شریعت کے اندر حصہ جو ہے 7واں، اور جلد نمبر صفحہ نمبر 84، بہار شریعت جلد 7 صفحہ نمبر 84 کے اندر ایک باب قائم کی گیا دودھ کا رشتے کا بیان، جس کے صفحے میں پہلے ہی لکھا ہے کہ بچوں کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ بہار شریعت جلد 7 صفحہ ارے نمبر تاکہ الٹا 84۔ رہا ہے. اب اسی طریقے سے آگے بڑھے، یہ آپ کو میں دیتا ہوں فتاوی رضویہ جلد 13 صفحہ نمبر ہے 379۔ اس کے اندر اسکین بیچ میں سب کا اسکین دوں گا، اللہ کی قسم ابھی کھا کے بھیج، کہہ رہا ہوں ابھی سب کو بھیج، دوں گا۔ ابھی اچھا بھیج، اللہ کی یہ قسم عبارت بعد پڑھ میں لیتا ساتھ ہوں، بھی. یہ عبارت پڑھ لیتا ہوں، پھر اسکین دیتا ہوں میں۔ ابھی پہلے بھیج ہاں تو عبارت بھیج. سوال ہاں کیا بھیج. فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے اندر کہ مدت حمل کی زائد سے زائد برس اور کم از کم کتنے سال ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 2 سال کامل۔ کتنی کہہ رہے ہیں فتاوی رضویہ کے اتنا کیوں اندر؟ الٹا رہا ہے جاہل. اب اسی طرح آگے بڑھیے، آگے ہاں بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے آگے جائیں۔ بڑھتے جائے. سامعین 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 حضرات، دیکھیے دیکھیے یہ کس طریقے سے جو ہے دلیل و خار ہو رہا ہے۔ یہ فتاوی علمیہ محمد اختر حسین قادری، ہاں اس میں بھی جو ہے نسب کے بیان کے اندر لکھتے ہیں کہ حمل کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ تو اس کے اندر وہی لکھتے ہیں
شرح وقایہ کے حوالے سے دیکھیں کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 2 ماہ ہے. یہ ہو گیا. اب آئیے موتا امام محمد کے اندر جلد دوم صفحہ نمبر 236 کے اندر رضاعت کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ 2 سال کے اندر ہے. یہ بڑھتے جائیے. اب ان کے میں حنفی مذہب کا ایک فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں. دارالافتاء اہل سنت والجماعت کا فتویٰ کیا فرماتا ہے علماء کرام اس مسئلے میں کہ بچوں کو کتنی عمر تک دودھ پلانا چاہیے اور بیٹی اور بیٹا دودھ پلانے کے میں کی مدت میں کیا فرق ہے. تو جواب میں کہتے ہیں کہ دودھ پلانا لڑکی ہو یا لڑکا 2 سال کی عمر تک پلائے جائے. بات اگر پلائیں تو ناجائز ہو علامہ گناہ مفتی ہوگا. اکمل صاحب نے کہا یہ. ہاں آگے اگر بول. پلائیں گے تو ناجائز اور گناہ ہوگا. ارے ہورے کیا جاہل ہوگا؟ علامہ مفتی گناہ اکمل ہوگا. صاحب نے بولے ہے یہ. گناہ آگے بول. ہوگا. گناہ ارے ہوگا. ہورے گناہ جاہل ہوگا. علامہ گناہ مفتی ہوگا. اکمل صاحب نے بولے. اب آگے بول. میں جو ہے دارقطنی سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. ابن حدیث عباس پہلے بیچ. ہاں سب بھیجوں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابن عباس کی روایت ہے صفحہ نمبر 306 اور حدیث نمبر ہے 4363. ان ابن عباس کانا یقول لا رضا بعد حولین کاملین. کیا پڑھا ابن بے؟ عباس کانا یقول لا رضا بعد حولین کاملین یعنی 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے. 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے. اور اس سے سورہ احقاف آیت نمبر 15 کی جو تفسیر کی جائے تفسیر ابن کثیر سے لے کر تفسیر ابن کثیر نے رے جاہل وہ. جتنی بھی آپ تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے تو اس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو ہے حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے اور رضاعت یعنی 24 مہینے کو ملا کر بیان کی گئی ہے. اچھا اس کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسکین پہ بیچ. ہاں سب بھیج رہا ہوں. اب بھی بھیج رہے. اب بھی ارے بیچ کر. اب بھی بھیج رہا ہوں. ہاں اب بھی شروع کر. دیکھیے چل بھیج جلدی بھیج. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5 کے اندر حدیث نمبر 13449 عبداللہ ابن عباس انہوں نے بتایا کہ خاتون کے ساتھ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا جس نے 6 ماہ کے بعد بچے کو جانا تھا. انہوں نے اس کا انکار کیا تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کیوں ظلم کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ وہ کیسے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ میں نے کہا اور یہ آیت پڑھی کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے 30 ماہ میں وہی وہ ثلاثون شہرہ والی سورہ احقاف کی آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد کیا پڑھا بے؟ سورہ احقاف کی آیت پڑھی کہ اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں ہوگا. اور علم اس کے سے بعد یتیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمائے کہ مائیں اپنی اولاد کو جو ہے مکمل 2 سال تک دودھ پلائے. تو حضرت عبداللہ بن عباس دریافت کرتے ہیں کہ ایک حول کتنے کا ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ 1 سال کا. پھر میں نے دریافت کیا کہ 1 سال کتنا ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ 12 مہینے. تو میں نے کہا کہ یہ 24 مہینے 2 مکمل سال بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں عمل کو جتنا موقع یعنی کم کرنا تھا کر کے جتنا مقدم کرنا تھا اتنا مقدم کر دیا. تو حضرت عمر نے میری بات سے اطمینان نصیب ہوا. یعنی جو ہے انہوں نے جو اس کے اوپر جو سزا کا حکم لگایا تھا اس کو رد کر دیا کہ نہیں قرآن سے ثابت ہے سورہ احقاف آیت نمبر 15 سے کہ عمل کی کم از کم مدت جو 6 مہینے ہوتی ہے. اب 1400 سال کے اندر آپ ہو گیا تیرے کتنا بولے گا بچنا. 1400 سال کے اندر جتنے بھی مفسرین نے جو ہے اس آیت کی تفسیر کی ہے تو اس کے اندر یہی کہا ہے کہ مدت رضاعت اس میں 24 مہینے ہے اور عمل کی جو ہے کم از کم مدت کو اللہ تعالیٰ نے 6 ماہ بیان کر کے جو ہے ملا کر جو ہے اس طریقے سے 30 ماہ کہا ہے. اس سے جو ہے مدت رضاعت جو ہے 30 ماہ ثابت نہیں ہوتی. ہو گیا اس تیرا. میں جو جھوٹ کہا تھا میں نے اس کے پورے جھوٹ کا جو ہے قرآن سے حدیث سے میں نے ثابت کر دیا. میں نے ثابت کر دیا. عالموں کیے ہوئے قرآن سے بھی میں نے ثابت کیا. ثابت کر دیا نا. کہا تھا کہ فقہ حنفی کی ساری کتابوں کے اندر جو ہے ابو حنیفہ کا 2 سال کا قول موجود ہے. میں اس کو نہیں صرف اس کی پوری ضرورت کو چیلنج کرتا ہوں کہ فقہ حنفی کی کتابوں کا حوالہ تو بعد میں تو پہلے حدیث کا اسکین پہ کسی ایک کتاب کے اندر سے جو ہے کالا ابو حنیفہ یا اندا ابی حنیفہ سے جو ہے مدت رضاعت 2 سال ثابت کر. ہو گیا تیرا. اب بول. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا دوستو کہ ابھی تک اس نے میرے پاس اسکین نہیں بھیجا. چل اسکین بھیجنا شروع کر. تو بھیجتے رہے اسکین میں جب تک بولتا ہے. اسکین چالو کر. ہاں میں بھیج رہا ہوں. ہاں ابھی تو سب سے پہلی بات تو دوستو جو اس نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 یہ آیت تو پڑھ بھی نہیں پایا علم سے یتیم. میں نے پڑھا اولادہن کاملین. یہ میرا دعویٰ یہاں تک ختم ہوتا ہے. خاموش رہے جاہل. انہیں اسکین پہ ابھی تک نہیں بھیجا
میں نے ابھی تیرے پی ایم میں ڈال دیا ہوں، اب دھڑا دھڑ ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک آنا شروع ہو رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو دوستو، ارے خاموش تو رہنا، سب سے پہلی بات تو دوستو، اس آیت سے بالکل بھی یہ آیت نص سری 2 سال سورہ مکمل بل لقمان آیت بالکل، نمبر ارے 14 سے بھی بولنے تو دے ثابت ہوتا مجھے، ہے۔ ارے بولنے تو دے مجھے، سب سے ابن پہلی عباس بات کے تو، حوالے سے دارقطنی سے بھی میں نے ثابت کیا۔ ارے مجھے بولنے تو دے، اب خاموش تو ہو رہے نا ذرا۔ سب سے پہلی بات تو دوستو، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے نص سری بالکل بھی معلوم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس نے جو حدیث دی ہے ابھی تو ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں امام ابن جریر المتوفا 310 ہجری کا حوالہ دیتا ہوں میں، یہ اسی آیت کے کانٹیکس میں آیت نمبر کتنا 237 کے اس میں انہوں لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رضامند اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، 2 سال کے پہلے یا 2 سال کے بعد۔ کس نے کہا، یہ کس نے کہا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے یہ امام ارے میرے کو دارقطنی کے بولنے تو حوالے دینا، سے میں نے لا رضاعت بعد حولین کاملین میں نے دارقطنی کے ارے حدیث کے حوالے جاہل سے پہلے کہا ہے۔ مجھے بولنے تو دینا رے تو، اس کے اندر، اس کے اندر پہلے دے رہا ہوں بولنے تو دینا مجھے، تو اسکین خاموش بھیج تو کے رہنا۔ پڑھتے رہنا، تو اسکین تو بھیج نے کے مجھے پڑھتے کب رہنا۔ دیا، تو اسکین مجھے کب دیا تو نے؟ اچھا چل تیرے چل بولنے چل کے بعد چل دیا نا۔ چل 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 تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے کہ مدت رضاعت اگر رضامند اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک یعنی ہے۔ دودھ کب چھڑانا چاہے؟ وہ 2 سال کے بعد یا 2 سال کے پہلے، 2 اس سال میں سے کوئی پہلے میں نے گناہ خود نہیں۔ تیرے کنزول ایمان سے میں نے میں ثابت تجھے، کیا کہ 2 سال سے پہلے کہا گیا ہے، 2 سال سے پہلے کہا گیا، 2 سال ابے کے بعد کہا گیا۔ جاہل، میں جھوٹ تجھے بول رہا ایک ہے، صحابی کا جھوٹ بول حوالہ رہا دے ہے۔ رہا ہوں، صحابی کا، کون سی یہ دیکھ کتاب سے، بھیج کون سی دیا، کتاب کا؟ یہ دیکھ بھیج دیا، پڑھ لے۔ یہ تفسیر ابن تبری ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رضامند اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، 2 سال کے پہلے یا 2 سال کے بعد، اگر وہ مدت چھڑانا چاہے تو سال کے قبل یا 2 سال کے بعد۔ ان ارادہ ای افتما ہو قبل حولین و وحبدو، اس کا مطلب اس میں یہ آیت نص صریح بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کون تفسیر کر رہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مجھے یہ بتا دے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے خلاف فتویٰ جان بوجھ کے دیا یا؟ دیکھیے سامعین، اس نے جھوٹ کہا۔ میں نے تفسیر تبری آیت نمبر 233 کے حوالے سے جو ہے پیج نمبر 56 جلد اول کے اندر میں نے اس کو جو ہے اسکین صاف ایک دم، اس نے تو پورا دھندلا اسکین دیا ہے، میں نے ایک دم صاف اسکین دیا ہوں کہ مدت رضاعت جو ہے اس کے اندر 2 سال اور حمل کی مدت جو ہے 6 ماہ ہے۔ بول صفحہ نمبر 56 دیا یا نہیں دیا؟ میں نے تجھے سب سے پہلی جو میں نے اس کے تفسیر کا حوالہ دیا اس کا پہلے جواب تو دینا۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ارے جاہل، میں تجھ سے، ارے اور اتنا جس کی اڈا کیوں تشریح رہا کے ہے تو؟ اندر تاج الشرعیہ امجد علی کیا کہہ ارے رہے ہیں ارے اتنا کہ اڈا کیوں اس رہا ہے میں تو؟ کیا کہا دیکھ گیا ایسی ہے بات نہیں کہ ہوتی ہے، دیکھ مشورے سے میں دودھ تجھ سے کیا کہہ چھڑانا رہا ہوں، یعنی 2 سال سے پہلے، میں تجھ سے 2 کیا کہہ رہا سال ہوں، سے پہلے، دیکھ یہ 2 دوستو، یہ سال دیکھو، سے پہلے یہ میری بات ہی نہیں سن رہا ہے دوستو۔ میں نے کہا کہ 1400 سال کے اندر جتنے بھی لوگوں نے اس قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی ہے، کسی نے بھی جو ہے سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں جو ہے کسی نے بھی اس آیت سے مدت رضاعت جو ہے سب سے پہلی بات یہ جو دارقطنی کا جو حوالہ دیا بھی دوستو، نہیں کیا ہے، ارے مجھے کسی بولنے نے تو بھی نہیں دینا، کیا ہے، کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ خود اس کے گھر ارے سے میں نے کئی فتاوے اور قرآن کے ترجمے اور تفسیر سے میں نے ثابت کیا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز اور ارے گناہ خاموش تو کہا رہنا، ہے، میں گناہ تجھ سے کہا ہے۔ بولنے بھی نہیں دے رہا دوستو، مجھے بولنے بھی نہیں دے رہا، خالی جلدی اڈا جلدی پکارا کر رہا 32 ہے۔ منٹ ہو گیا ہے، زیادہ آڈیو لمبی ہاں عوام ابے سنتی نہیں ہے، تیری ابے دھلائی بہت جاہل، زبردست ہو گئی ہے۔ تو کیوں اتنے دیر تک بول رہا ہے دوستو؟ انہیں جو میں نے تو حدیث دی دلیل دیا، مجھے، ابھی تو جو سب سے انہیں پہلے ایک منٹ دارقطنی سے جو مجھے اس نے حدیث دیا، ہاں بول تو اس میں یونس جو مدلس اور ان سے روایت کر رہا ہے،
ابن شہاب بھی مدلس ہے، ٹھیک ہے، میں نے حدیث پیش کیا اس آیت کی تشریح کے اندر اس کی سماعت پیش کر دے مجھے، یہ نہیں پیش کرتا کیونکہ علم سے یتیم ہے۔ جو ہے حضرت دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک عورت یہ دارقطنی کے حوالے میں یونس مدلس ہے، اس کی سماع کی تشریح پیش کر دے یہ، کیونکہ علم سے یتیم ہے یہ، اچھا ابھی تو سب سے پہلے میرے کو یہ دے گا، میں نے تو اپنے دعوے کے ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں نے اس سے کہا تھا، تو نے پہلے ابھی فقہ کا وہ اسکیل دے گا جس کے اندر جو ہے تو نے دعویٰ کیا تھا کہ فقہ کی ساری کتاب اور اس نے جو دوسرا جو امام ابو حنیفہ کا 2 سال والا قول ہے وہ اسکین بھیج، پھر آگے میں تیری بات سنوں گا، اور اس نے جو آگے بات سنوں گا، تو پہلے فقہ کا وہ رزاق کا حوالہ دیا، اس میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اس کی بھی سما کی تفسیر ابن صراحت پیش کر دے۔ تفسیر ابن کثیر کے بہت دومت کے اندر دوسری بات دوستو، ابن کثیر کے اندر سورہ کہف آیت نمبر 15 کی دوستو، تشریح کے اندر دوسری بات آئی ہے، یہ جھوٹ پہ دوسری جھوٹ بول رہا بات ہے۔ میں جھوٹ کی بات نہیں بول رہا، میں اصول بتا رہا ہوں، اب تو مجھے صرف اس کا جواب دے دے، یہ کی ساری کتابوں کے اندر جو امام ابو حنیفہ کا 2 مجھے سال والا بولنے تو قول ہے دینا، اس کا ایک اسکین ڈالا، اور آگے تو تیری پوری بات سنوں گا میں، جب تک تیری بات نہیں سنوں گا۔ فقہ حنفی کی کون سی کتاب کے اندر جو امام ابو حنیفہ کا 2 سال والا قول ہے اس کا اسکین بھیج اور آگے بات کر۔ خاموش رہے۔ سب سے تو پہلی جاہل بات تو جو ہے دوستو، اپنے میں نے 14 صدی کے جو ہے عالموں کی کتاب لکھتا ہے کہ فقہ حنفی کے اعتراض کا جواب، اور تو اس کو کہتا ہے کہ یہ در مختار ہے، تیرے کو کتابوں کے بارے میں علم نہیں ہے، در مختار کون سی ہے؟ آج کے مولویوں کی لکھی ہوئی کتاب کو تو کہتا ہے کہ در مختار ہے، تو نے جو اسکین بھیجا تھا، پھر بعد میں کہتا ہے جب میں نے تیری پکڑ کی تو بولتا ہے کہ اس میں حوالہ ہے، حوالہ۔ تو جاہل تو نے پہلے کہا کہ وہ در مختار ہے، حضرت بتا فقہ حنفی کی کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا 2 سال کا بھی فتویٰ ہے؟ بتا وہ اسکین بھیج جلدی پہلے۔ تو مجھے بولنے دے گا یا ہاں چل بھیج بھیج۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو جو میں نے اس کو سورہ بقرہ آیت نمبر 233 سے تفسیر دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی، انہوں نے میں نے تفسیر تبری سے ثابت کیا، تفسیر تبری کے اندر صفحہ نمبر 56 جلد اول سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مدت رضاعت صرف 2 سال حولین کاملین، اور اس کی تشریح کے اندر جو ہے سورہ کہف آیت نمبر 15 کی جو ہے وہ آیت وہ ہم لہو فصالہ ثلاثون شہرہ کو پیش کر کے کہا کہ اس میں اقل مدت کم حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے اور مدت رضاعت 24 ماہ، اس طریقے سے جو ہے یہ ہے، وہاں پر اس آیت کے اندر حمل کی 6 ماہ مدت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ابھی تو نے جھوٹ بولا جو ہے جو فقہ کی ساری کتابوں کے اندر، ارے سن تو پہلے میرے کو وہ اسکین بھیج، فقہ کی کون سی کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ کا 2 سال کا قول ہے، وہ اسکین بھیج، میں تیری آگے بات سنوں گا۔ تو پہلے وہ اسکین بھیج، میں تیری تو آدھا گھنٹہ بھی بولے گا تو میں سنوں گا۔ تو پہلے نہیں دھلائی تیری ہو گئی، میں نے تو دلیل کی بھرمار کر دی، ٹک 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 ٹک، دلیل کی بھرمار سے تیرے گھر کی کتابوں سے جو تیرے امام ابو حنیفہ کے فتوے کو گناہگار ثابت کیا ہوں میں نے کہ 2 سال کے بعد اگر کوئی دودھ پلائے گا تو گنہگار ثابت ہوگا، ناجائز۔ تیرے مولوی تیرے میں تجھ سے کیا ہے امام ابو حنیفہ کا 2.5 سال والا فتویٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال بھی ہے، وہ مفتابی قول ہے، اور غیر مفتابی فتویٰ کون سا ہے؟ غیر مفتابی قول انہوں نے اس لیے ہے کہ اگر بچہ کمزور پیدا ہو جائے 2 سال ارے بھائی دودھ پلانا بالکل۔ اچھا یہ ابو حنیفہ کے قول سے جو ہے یہ تشریح بتا دے کہ ابو حنیفہ نے 2.5 سال کا فتویٰ اس لیے دیا کہ بچہ اگر کمزور ہے تو اس کو جو ہے 2.5 سال تک دودھ پلائے جائیں گے۔ دیکھیے سامعین یہاں پر بھی اس کا یہ جھوٹ میں واضح کرتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عذر کی ایک منٹ یہ کہہ رہا ہے کہ عذر کی بنیاد پر جو ہے اس کو 2.5 سال کا فتویٰ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ کو کیا خدائی یعنی کیا دعویٰ کر رہا ہے وہ، کیا غیب کا علم ہو گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے بچوں سن میرا جواب کیا، اور یعنی قیامت تک کے آنے والے بچوں کے اندر جو عذر ہوگا دودھ پلانے کا یعنی وہ کمزور ہوگا، تو یعنی ہر کسی کے اندر صرف زائد 6 مہینہ ہی ہوگا۔ ارے عذر 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، عذر 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بچے کے اندر 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بچے کے اندر 1 مہینے کا ہو سکتا ہے، کسی بچے کے اندر 6 مہینے کا ہو سکتا ہے، کسی بچے کے اندر 1 سال کا عذر ہو سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کون ہوتا ہے کہ ایک 6 مہینے کی خاص مدت کو پلس کر کے جو ہے 30 ماہ کی خاص مدت کو طے کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو کس نے حق دیا؟ عذر کے اوپر تو ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے کہ عذر کی بنیاد پر اگر 2 سال کے بعد کوئی زائد دودھ پلانا چاہے تو اس پر ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ عذر کتنا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی ہو سکتا ہے۔ تیرے جھوٹ تیرا یہ عذر یہاں پہ بھی ناقابل قبول ہے، بھاگ رہا ہے تیرے عذر والا جواب دیا۔ اچھا تو فقہ حنفی کی کتاب کے اندر یہ بات دکھا سکتا ہے، تو فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر یہ بات دکھا سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے عذر کی بنیاد پر جو ہے 2.5 سال کا فتویٰ دیا ہے؟ بول، یہ مجھے بولنے دے رہا ہے؟ ہاں چل بول۔
सबसे पहली बात तो इसने जो सूरह बकरा आयत नंबर 233 दी, इसमें नस्से सरे बिल्कुल भी 2 साल मुकम्मल पे नहीं है, ठीक है। और मैंने इसको हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का हवाला भी दिया कि रजामंद और मशवरे से दूध चाटना चाहे तो इसमें कोई दूध छुड़ाना चाहे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, 2 साल के पहले या 2 साल के बाद। 2 तो साल अब के मुझे बाद बता दे, 2 साल के बाद है ही नहीं, इसमें 1400 लिखा साल है, क्या। मैंने तफसीर दिया अरे तुझे, मैं तो तफसीर दिया। मैंने कंजुल ईमान से साबित किया, मैंने तो अच्छा, कंजुल ईमान से साबित किया, अरे कंजुल ईमान और कंजुल ईमान को तू 2 मिनट साइड में रख। तू हजरत अब्बास तेरे लिए मोतबर है या आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मोतबर है? क्या तेरे लिए आला वो हजरत साबित ही नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह साबित ही नहीं है। मोतबर है या? तू हवाला दे रहा तफसीर तबरीज़ के अंदर से, मैंने उसको साबित किया। अरे इसका जवाब तो दे तू इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह का। क्या मैंने इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का हवाला है, उसका तू जवाब तो दे देना, या फिर बोल दे मैं तो दिया कि ना, वो तफसीर तबरीज़ ही तो मैंने साबित किया। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ वो तू बोल दे, फिर उन्होंने इल्म थे नौज बिल्ला मिन ज़ालिक, तू बोल इतना बोल ये दे। तो तू झूठ बोल रहा है, तो तू बोलना, तूने तो कहा ना, फतवा दिया ना। ये तो तू झूठ बोल रहा है। मैं तो तेरे घर की अहमद रजा की किताब, मैंने तुझे मुद्दत मैंने रज़ात पे तो। मैंने तुझे मुद्दत रज़ात पे हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि 2 साल के बाद भी मशवरे से दूध छुड़ा सकते या उससे पहले। तो अब तू इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर का तू मुझे जवाब दे दे। कौन सी? अबे तुझे अल मुतवफ़ा 310 हिजरी इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया तुझे मैंने, सूरह बकरा आयत नंबर 233। स्कैन भी दिया ना तुझे, इसका जवाब तो देना तू मुझे। अब तू इन पे फतवा क्या लगाएगा सहाबा पे? हाँ, भाग मत, हेलो हेलो बोल के भागेगा, बहुत मारूंगा। हेलो, अगर भागा हेलो हेलो करके तो बहुत धोऊंगा तुझे। हेलो, अरे को भाग रहा है दोस्तों, ये हेलो हेलो बोल के भाग रहा है दोस्तों, ये हेलो हेलो बोल के भाग रहा है। ये हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह का हवाला, ये जवाब नहीं दे रहा है। मैंने तेरे को जो है आइनुल हिदाया अशरफुल हिदाया का जो मैंने स्क्रीन भेजा है मुद्दत रज़ात का, और उसमें जो है, और देख मैंने तेरे को एक नसब का भी बाप का भेजा हूँ, उसके अंदर क्या लिखा है? मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, तू पहले मुझे इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह का तू मुझे हवाला दे। देखो इब्ने जरीर, देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले में जो है उम्मती के कयास को पेश करना जो है, ये मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू पहले इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दे। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के उनपे खिलाफ, उनपे तो हुक्म शरा क्या लगाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों? ये इसकी जवाब फर्क है, देखो ये अपने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फतवा नहीं लगा सकता। हाँ, अहले बैत में से वो अगर फतवा लगाया तो मैंने डायरेक्ट अपने जहन्नुम में अब्बास जाएगा। रज़ी अल्लाह ताला से दारुकुतनी की हदीस से मैंने साबित किया था, तेरी दारुकुतनी की हदीस पे मैंने इसकी दारुकुतनी की हदीस पे मैंने इजरा कर दी दोस्तों, इसकी दारुकुतनी की हदीस पे मैंने इजरा कर दी, इसका भी जवाब नहीं दे पा रहा है। इसमें यूनुस मुदल्लिस है और समा की शरात मौजूद नहीं है, फिर भी ये के कयास को पेश कर रहा है, इसलिए अब ये रिकॉर्डिंग जो है हो गई है 40 मिनट की, अब मैं कट कर रहा हूँ। ये और ये दोस्तों भाग रहा है, ये आप भाग रहा फैसला कर लो है, कि किसने दलील से ये किया है। और ये इसने भाग जो रहा है, है, ये भाग रहा है, इसने एक दावा किया था, भाग रहा है, ये देखो दावा किया था कि इमाम अबू हनीफा का फतवा जो है 2.5 साल वाला ऐन कुरान के मुताबिक है। अब ये आज कहता है जाहिल कि ये इमाम अबू हनीफा का 2.5 साल वाला फतवा जो है गैर मुफ्ता भी हाँ है। तो ये देखो भाग रहा है,